آپ کا سوال موصول ہوا تھا کہ جنازے کے بعد دعا کرنا کیسا؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں نقل کرتے ہیں، صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دفن کے بعد، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں ان کے رہنے سے، جب یعنی جو حاضرین ہیں وہ اگر قبر کے پاس اتنی دیر تک حاضر رہیں گے، اس سے میت کو انسیت حاصل ہوگی، نکرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک انسان کو چاہیے کہ تلاوت قرآن میں مشغول رہے، میت کے لیے دعا و استغفار کرے، اور یہ دعا بھی کرے کہ منکر نکیر کے جواب میں یہ بندہ جو اب قبر کے اندر چلا گیا یہ ثابت قدم رہے۔ تو حکم شرع تو یہ ہے کہ تدفین کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کا وصال ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، سنن الکبریٰ کی حدیث شریف ہے، مصابیح السنہ کی حدیث شریف ہے، ٹھیک، اور امام نووی کی الاذکار میں یہ حدیث موجود ہے۔ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک میت کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ وہاں پہ ٹھہرے، فقال استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وصلوا له بالتثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے مانگو، دعا مانگو، فإنه الآن يسأل، کیونکہ اس سے اب سوال کیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد شریف میں باب الاستغفار عند القبر للمیت کے تحت امام صاحب ابو داؤد نے ذکر کی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ مظہر الدین مظہری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وفات 727 727 ہجری یعنی ہجری ہے، وقف علیہ، حدیث کے جز جو ہے نا، وہ حدیث کا جو جز ہے وقف علیہ، آپ واقف ہوئے، وقف مطلب آپ ٹھہرے، وقف علی راس القبر، قبر کے قریب آئے آپ، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ائی اطلب المغفرۃ من اللہ تعالی لہذہ المیت، اللہ پاک سے اس میت کے لیے مغفرت مانگو، ثم صلو، پھر سوال کرو، ائی اطلب من اللہ تعالی ان یثبت لسانہ بجواب المنکر والنکیر، کہ اللہ پاک سے یہ طلب کرو کہ اللہ پاک اس کی زبان کو ثابت قدمی رکھے منکر نکیر کے جواب دینے میں، فإنهما يسألانه في هذه الساعة، فرماتے کیونکہ وہ اس وقت اسے سوال کریں گے، اسے پوچھیں گے۔ آگے امام مظہر الدین مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے وحاذ الحدیث يدل على ان الدعاء الحي ينفع المیت وعلى انه يستحب للاحیاء ان يدعوا للاموات، فرماتے یہ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ زندے کی دعا مردے کو، میت کو نفع پہنچاتی ہے، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز مستحب ہے کہ زندے مردوں کے لیے دعا کریں۔ ابھی امام مظہر الدین مظہری علیہ رحمہ المفاتی فی شرح المصابیح میں ذکر کرتے ہیں، جلد نمبر 1 میں، جن کی وفات 727 ہجری ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی نے بھی فیض القدیر جلد نمبر 5 میں یعنی اسی مضمون کو لکھا، کلمات حدیث جو ہے فإنه الآن يسأل، اس مردے سے سوال کیا جائے گا کے تحت فرماتے ہیں اس کو منکر نکیر پوچھیں گے، فرماتے ہیں فهو احوج ما كان للاستغفار، فرماتے وہ استغفار کا زیادہ حاجت مند ہے، وہ استغفار کا زیادہ مطلب محتاج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو فرمایا دعا کرو اس طرح، ان عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کے لیے ثابت کرنے کے لیے دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنے وقت نظام میں یہ وصیت کی تھی کہ ہماری تدفین کے بعد ہماری قبر کے پاس موجود رہنا، جتنی دیر اونٹ تقسیم کیا جاتا اتنی دیر ٹھہرے رہنا تاکہ مجھے انسیت حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو میرے پاس جو فرشتے بھیجے گا ان کے جواب دینے میں مجھے آسانی ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، جب ان کی نزا کا وقت تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بعض احباب کو بلایا تھا جب میں مروں تو جو نوحہ کرنے والی ہے میرے ساتھ نہ آئے، نہ آگ میرے ساتھ آ جائے، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب مجھے تم دفن کر لو، میرے اوپر انہیں مٹی وغیرہ ڈالو، پوری قبر بنا لو، ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی، پھر میرے ارد گرد، میرے قبر کی ارد گرد بیٹھنا، کتنی مقدار میں؟ ایک خود صحابی فرماتے ہیں قدر ما ينحر جزور،
یعنی جب تک اونٹ کو ذبح کیا جائے جتنی مقدار میں، وہ یقسم لحمھا، یعنی اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں، انسیت پکڑوں، وہ انظر و ماذا، اور میں اس کو میں غور و فکر کروں، اس کا جواب دوں جس کے تعلق سے اللہ پاک نے میرے پاس فرشتے بھیجے۔ اب آپ دیکھیے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری قبر کے ارد گرد بیٹھنا۔ اب آپ بتائیں اتنی دیر تک بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میت کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، مشکوٰۃ شریف کی تشریف ہے، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ اب دیکھیے یہاں پہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، اصول فقہ کی روشنی میں اصول فقہا جو ہے، فقہ یعنی اصولین جو ہے وہ فرماتے فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام ہونے کے بعد دوسرا کام ہونا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب تم نماز کا ارادہ کر چکو اس کے بعد غسل کر لو۔ ویسے ہی ہمیں فرمایا جب تم جنازہ پڑھ چکو، فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے دعا مانگو۔ گویا یہ دعا مانگنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث شریف مروی ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ بعض محدثین اس کو مرفوع روایت شمار کرتے، جبکہ شعب الایمان کے مصنف اس کو موقوف روایت شمار کرتے ہیں، کیونکہ صحابی کا قول ہے یہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو، جلدی اس کو قبر میں پہنچا دو، دفنا دو۔ دفن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں شروع سے لے کے ہم المفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سے جب آؤ تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جائے، آمن رسول سے الی آخر تک۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے سرہانے بھی قرآن پڑھو، قبر کے پاؤں کی طرف بھی قرآن پڑھو، تو یہ برکت ہی تو برکت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز جنازے کے بعد میت کے لیے دعا کر لیں۔ البتہ بہتر اور افضل یہ ہے جیسے نماز جنازہ کمپلیٹ ہو گئی آپ فوراً دفن کر دو، دفن کے بعد جب قبر میں آ گیا بندہ پھر آپ جتنی چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن تاخیر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت کو مطلوب یہ ہے جیسے جنازہ اس کا ادا ہو گیا فوراً اس کو دفن کر دیا جائے۔